بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جو معبود ہونے کا مستحق ہے۔ کمال ذاتی اور کمال صفات میں وہ یکتا ہے۔ ممکنات کی کوئی صفت، حاجت مند ہونا، ضرورت مند ہونا اس میں نہیں پائی جاتی۔ وہ صمد یعنی بے نیاز ہے۔ صمد اس کو کہتے ہیں کہ اگر مانگا جائے تو اسی سے مانگا جائے، فریاد کی جائے تو اسی سے کی جائے، اور ہر ضرورت میں، ہر کام میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس کو کسی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ پڑے، مقصود بنایا جائے تو اسی کو۔ اور یہودی حضرت عزیر کو نعوذ باللہ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کا باپ اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ اور مشرکین اور بعض مخلوق جیسے سورج وغیرہ کو خدا، بھگوان اور دیوتا کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ دوسرا کوئی اور اس کے برابر کا ہے ہی نہیں۔ اب اللہ الصمد کا مطلب ضرور جان لیں۔ اللہ الصمد کا مطلب اسی لیے بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا مطلب نہیں سمجھو گے تو پڑھنے میں پورا مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ الصمد اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الصمد کے معنی سردار، رب، بے نیاز، غیر محتاج کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی کی اولاد ہو اور نہ جس کی کوئی اولاد ہو۔ الصمد وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر چیز اس کی محتاج ہو۔ الصمد عظمت والے سردار کو کہتے ہیں جو اپنے علم، حکمت و حلم، قدرت، عزت اور سب صفات میں باکمال ہو، تمام مخلوقات جس کی محتاج ہو۔ اللہ پاک نے اپنے ذکر میں دنیا جہاں کے فائدے رکھے ہیں، اور ایسے فائدے رکھے ہیں کہ اگر ہمیں ان میں سے چھپے خزانوں کا علم ہو جائے تو ہم دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور اسی کے ذکر سے کبھی بھی سر نہ اٹھا سکیں۔ اللہ کریم کے پیارے ناموں میں سے ایک نام اللہ الصمد کا ہے۔ یہ چھوٹا سا نام ہے، اس کو پڑھنے کی بے حد فضیلت ہے۔ کاروباری پریشانی ہو یا اولاد کی طرف سے پریشانی ہو، بیماری ہو، کوئی بھی مشکل ہو جس نے آپ کو دوچار کر دیا ہو، اس کے لیے روزانہ صبح 100 بار صبح کے وقت اللہ الصمد پڑھ لیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ غیب سے روٹی روزی ملنے کی خواہش میں انسان محنت بھی کرتا ہے اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے کہ اس کو اچانک ایسی جگہ سے رزق مل گیا، دولت مل گئی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر پاتا، یا پھر اچانک اس کا کاروبار پھیل جاتا ہے۔ اللہ الصمد پڑھنے سے انسان کو وہاں سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ شخص جو غربت اور تنگی رزق سے دوچار ہو، یعنی خرچ زیادہ ہو اور آمدن بہت کم ہو، اسے چاہیے کہ اس اسم کو روزانہ 1100 مرتبہ صبح اور 1100 مرتبہ شام کو 111 دن تک پڑھے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر والے بھی یہی اسم اسی طرح پڑھیں تو بہت جلد ان کی حالت بدل جائے گی۔ ذرائع آمدن میں ایک دم اضافے کے آثار پیدا ہو جائیں گے اور تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا۔ جب مقصد حل ہو جائے تو اس اسم کو ہمیشہ کے لیے بعد نماز فجر 1000 مرتبہ پڑھتا رہے۔ اللہ الصمد پڑھنے سے قرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرض پہاڑ جتنا ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا مقروض جس کے پاس ادائیگی کے لیے قرض کے لیے رقم نہ ہو اور لینے والے بہت تنگ کرتے ہوں تو اسے چاہیے کہ بعد نماز جمعہ چند افراد اکٹھے کرے، اگر گھر والے ہوں تو زیادہ مناسب ہے، اور پہلے 11 مرتبہ استغفار پڑھیں اور اس کے بعد اللہ الصمد 900 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح 3 جمعے عمل کریں۔ اس کے بعد اگلے روز سے مقروض کو چاہیے کہ اس وظیفے کو 1100 مرتبہ روزانہ پڑھے اور 3 دن تک پڑھتا رہے۔ اس کے بعد 3 دن یہ وظیفہ نہ پڑھے، اس میں استغفار 111 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ 3 دن کے بعد پھر پہلے وظیفے کو 11000 مرتبہ روزانہ 3 دن تک پڑھے۔ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی صورت پیدا نہ ہو تو اس عمل کو دوبارہ کرے، انشاءاللہ پروردگار ایسی جگہ سے مالی مدد فرمائیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ الصمد کی کارگزاری بیان کرتے ہوئے ایک بھائی کہنے لگے، میں 2001 میں پاکستان سے کینیڈا مکمل طور پر شفٹ ہو چکا تھا۔ میں نے کینیڈا آتے ساتھ ہی سب سے پہلے ایک ہوٹل میں کام کرنا شروع کیا۔ 3 سال اس ہوٹل میں کام کرنے کے بعد میں کافی کچھ سیکھ چکا تھا۔ پھر گھر والوں کے مشورے کے ساتھ میں نے ارادہ بنایا کہ اب اپنا ہوٹل تعمیر کرنا ہے۔ کینیڈا میں میرے چچا جو ایک اچھے بزنس مین تھے، میں نے ان سے ہوٹل کے لیے $50,000 کا قرض لے لیا۔ یہ ایک بڑا قرض تھا۔ چچا جان کے علاوہ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے $13,000 مزید اکٹھے کیے اور اس طرح کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں اپنے ہوٹل کا افتتاح کیا۔ الحمدللہ شروع میں کافی اچھا بزنس ہوا۔ 1 سال میں جو آمدنی حاصل ہوئی اس آمدنی سے میں نے اپنے دوستوں کا سارا قرض ادا کیا۔ پھر میرے چچا رہ گئے تھے، ان کی رقم ادا کرنا ایک چیلنج تھا، کیونکہ 1 سال بعد میرے ہوٹل کا کام بہت سلو ہو چکا تھا۔ میری ٹینشن میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب چچا نے قرض مانگنا شروع کیا۔ ان کو اپنی کسی حاجت کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور مجھے معلوم بھی تھا کہ ان کو قرض کی ضرورت ہے۔
میں دن رات مزید پریشان رہنے لگا۔ ایک تو ہوٹل کا کرایہ بھی چڑھتا گیا، 3 ماہ کا کرایہ، پھر چچا کا قرض۔ اسی پریشانی میں تھا کہ ایک روز میری وائف نے آپ کا درس سنا جس میں آپ نے اللہ الصمد کی فضیلت بیان کی تھی اور اس میں قرض کے حصول کے لیے آپ نے 3 دن کا عمل بتایا تھا۔ وہ کرنا شروع کیا۔ یقین مانیے جس دن سے وہ وظیفہ ہم گھر والوں نے مل کر شروع کیا تھا اسی دن سے ہوٹل کا کام بھی ایک دم چمک اٹھا۔ اس طرح ہوٹل کا کام چمکا کہ 4 ماہ میں اللہ کے حکم سے ایسی ترتیب بن گئی کہ چچا کا سارا قرض ختم ہو گیا۔ آج الحمدللہ 10 سال ہو گئے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اتنا نوازا کہ میں نے ٹورنٹو میں اپنے ہوٹل کی مزید 10 برانچیں کھول لی اور وہ سب بہت اچھی چل رہی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ پاک انسان پر کتنے مہربان ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی جو بتوں کا پجاری تھا وہ ایک جگہ بیٹھ کر یا سنم کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ وہ یا سنم کہتے کہتے رات کو تھک گیا تو اسے اونگ آنے لگی۔ جب اونگ آئی تو اس کی زبان سے یا سنم کے بجائے یا سمد کا لفظ نکل گیا۔ جیسے اس کی زبان سے لفظ نکلا تو اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرشتے حیران ہو کر پوچھنے لگے، اے اللہ، یہ بتوں کا پجاری ہے اور ساری رات بت کے نام کی تسبیح کرتا رہا ہے، اب نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ کا نام نکل گیا ہے اور آپ نے فوراً متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے بندے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے فرشتوں، وہ ساری رات بتوں کو پکارتا رہا اور بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب اس کی زبان سے میرا نام نکلا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا؟ جو پروردگار اتنا مہربان ہو کہ بندے کی زبان سے نیند کی حالت میں بھی اگر نام نکل آئے تو پروردگار اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہم ہوش و حواس میں دعائیں مانگیں گے تو پروردگار ہماری دعاؤں کو کیوں نہ قبول فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دے اور موت کے وقت ہمارے پاس ایمان کی نعمت سلامت رہے۔ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے تلے حاضر ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔